پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے. صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تا حیات نا اہل. ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے. نااہلی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا عوام کو منطق سمجھائیں. نیب کا مجرم 10 سال بعد اہل ہو سکتا ہے لیکن کاغذات نامزدگی میں غلطی کرنے والا نہیں. لوگوں کا آئین پر اعتماد ختم نہیں کرنا. الیکشن سے متعلق تمام کیسز آئندہ ہفتے ریگولر بینچ میں مقرر کرنے کا اندیا. ٹانگ میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کا تبادلہ. انتہائی مطلوب دہشت گرد گل یوسف عرف طور ساتھی سمیت مارا گیا. ISPR کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا. مارا جانے والا دہشت گرد گل یوسف عرف طور دہشت گردی کی کئی کارروائیوں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا. کون الیکشن میں ان کون آؤٹ. آروز کے فیصلوں کے خلاف الیکشن ٹریبیونلز میں اپیلوں پر سماعت. NA 214 تھر پارکر سے شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی بحال. زین قریشی کی اپیل بھی منظور. NA 238 پر حلیم عادل شیخ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. سڈنی ٹیسٹ میں پاکستانی ٹاپ آرڈر کی روایتی غیر ذمہ داری. ابتدائی 2 وکٹیں 1 رن پر گر گئیں. عبداللہ شفیق اور کپتان شان مسعود کھاتا کھولے بغیر چلتے بنے. آسٹریلوی ٹیم پہلی اننگز میں 299 رنز پر ڈھیر. عامر جمال نے کینگروز بیٹنگ پر قہر ڈھا دیا. 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. سلمان آغا کے 2 شکار. میر حمزہ اور ساجد نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا. لاہور کے علاقے اچرا میں گھر میں آگ لگ گئی. 4 بچے جھلس کر جاں بحق. آگ رہائشی عمارت کی 5ویں منزل پر لگی. وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی. جاں بحق بچوں میں 12 سالہ ایمان فاطمہ، 8 سالہ نور فاطمہ، 5 سالہ ابراہیم اور 2 سالہ اسماعیل شامل ہیں. بنو عاقل میں قومی شاہراہ پر تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی. 5 جاں بحق 15 زخمی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق بس کراچی سے پشاور جا رہی تھی. حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. اٹک میں پنڈی گھیپ کے قریب ٹرالر نے کار کو کچل دیا. کار ڈرائیور سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے. لاشیں اسپتال منتقل. پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج. حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی. قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور موٹر وے M2 اسلام آباد سے چکری تک بند. M4 پر عبدالحکیم سے شام کوٹ. M5 پر ظاہر پیر سے شیر شاہ تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں. دھند کے باعث شہری موٹر وے M14 کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ. کراچی اور لاہور کا فضائی معیار آج بھی مضر صحت. دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں کراچی کا 2 اور لاہور کا 5واں نمبر. ملک بھر میں جاڑے نے دھوم مچا دی. یکبستہ ہواؤں کا راج. بارش برسانے والا سسٹم داخل. قلعہ سیف اللہ میں موسم سرما کی پہلی بارش. کوئٹہ، سبی، نوشکی، خضدار، خاران اور زیارت میں بھی بادل برسے. سنجاوی میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی. زیارت میں شدید سردی میں گیس مکمل طور پر بند. علاقہ مکینوں اور سیاحوں کو مشکلات کا سامنا. شہر قائد میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی بڑھ گئی. 9 جنوری سے بارش کا امکان. لاہور بھی شدید سردی کی لپیٹ میں. پارہ 6 ڈگری تک گر گیا. راولپنڈی، اسلام آباد، مری سمیت دیگر شہروں میں بھی شدید ٹھنڈ. اسکردو میں پارہ -9 تک گر گیا. شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. صحبت پور اور گرد و نواح میں رم جھم. ٹھنڈ بڑھ گئی. پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ. کہا سابق وزیر اعظم کے الزامات بے بنیاد ہیں. امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے. کسی ایک امیدوار یا پارٹی پر دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے.
پاکستان میں صاف و شفاف انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. امید ہے پاکستانی قوانین کے مطابق انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے. کراچی میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں. سچل میں AVCC اور CIA کا آپریشن. فائرنگ تبادلے میں بین الصوبائی سطح پر اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان گرفتار. لیاری چاکی واڑہ میں بھی مقابلے کے بعد پولیس نے 2 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا. قبضے سے اسلحہ اور چھینا گیا سامان برآمد. گارڈن میں پولیس مقابلہ، 2 زخمی ملزمان دھر لیے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین، ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 96واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. 1965 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا بھرپور موقف پیش کیا. 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی. پاکستان کے صدر اور پھر 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. ان کو پھانسی پر چڑھانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ متنازع رہا. صدارتی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں تاحال زیر سماعت ہے. اور خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. ملک کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینار منعقد کیے جائیں گے. مقررین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.